بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں۔ اس وقت پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ اس وقت بنا دیا گیا ہے -1 فارمولا، یعنی عمران خان صاحب کو مائنس کیا جائے، کسی بھی طریقے سے ان کو مائنس کرنا ہے، ان کو سیاسی نظام سے اٹھا کر باہر پھینکنا ہے اور ان کو عوام سے دور کرنا ہے۔ اور عوام اور عمران خان جو ایک ہو چکے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ اس وقت یہ قومی مسئلہ بن چکا ہے، قومی مسئلہ انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، یہ مسئلہ بن چکا ہے۔ اور اس وقت بند کمروں میں بھی یہی ڈسکشن ہو رہی ہے، جوڑ توڑ ہو رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہیں، پیغام رسانی ہو رہی ہے، سب کچھ ایک ہی چیز کے گرد گھوم رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو مائنس کر دیا جائے تو دل کو سکون ملے گا کسی کے اور ٹھنڈک پیدا ہوگی۔ یہ ہے معاملہ۔ اب ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ -1 ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اور -1 ہم نے کر کے آج تک کیا کیا بھگتا ہے، کتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے، یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ معاملہ یہ ہے جی کہ پاکستان 1947 میں ہمارے وجود میں آیا، اس وقت سے لے کے ہم مائنس ہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مائنس، جو آواز اٹھتی ہے اس کو ہم مائنس کر دیتے ہیں۔ مائنس کرتے کرتے ہم اس نوبت تک پہنچ چکے ہیں کہ نفرت ہے، بغض ہے، عناد ہے اور انتقام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور کیا جن کو ماضی میں مائنس کیا گیا وہ مائنس ہو گئے؟ وہ بالکل مائنس نہیں ہوئے۔ سب سے پہلے یہ ساری جو ہم نے بھگتا ہے مائنس، پہلی بات یہ ہے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے جی؟ جمہوریت کیا ہوتی ہے اور امور مملکت کیسے چلتے ہیں؟ وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا جس میں اس کے عوام کی ول شامل نہ ہو، اس کے عوام کی مرضی اور اس کے عوام کی پارٹیسپیشن، شرکت نہ ہو۔ اور شرکت کیسے ہوتی ہے؟ شرکت ہوتی ہے الیکشن سے، ووٹوں سے۔ وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اپنی پسند کے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنا اختیار ان رہنماؤں کو دے دیتے ہیں اور خود سکون سے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ الیکشن کے نتیجے میں سب کچھ ہوتا ہے۔ اور ہم نے کیا کیا ہے؟ 1947 میں پاکستان ہمارے وجود میں آیا، اور بدقسمتی ہماری کہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان وہ چل بسے 1 سال بعد 1948 میں، اور اس کے بعد 1951 میں لیاقت علی خان وہ شہید ہو گئے، ان کو گولی مار دی گئی۔ اور بڑی مشکل سے ہمارے سیاستدانوں نے اس وقت کے سیاسی رہنماؤں نے 1956 کا آئین بنایا، 1956 کا آئین، پارلیمانی جمہوری نظام آئین بنایا، لیکن اس آئین کو بھی 2 سال سے زیادہ نہیں چلنے دیا گیا۔ اور 1958 میں جنرل ایوب خان صاحب اقتدار میں آ گئے، اور اس سے پہلے ہی، یعنی کہ ایوب خان صاحب کے آنے سے پہلے ہی میجر جنرل اسکندر مرزا وہ گورنر جنرل بن چکے تھے، وہ امور مملکت سنبھال چکے تھے، اور وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اور پھر اس وقت کی جو جوڈیشری تھی وہ بھی ان کے ساتھ مل گئی، اور جنرل ایوب خان کے 1-2 ایسے بھی ہیں کہ اس وقت کے چیف جسٹس بھی کابینہ میں بھی آتے تھے۔ تو یہ وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے 1958 سے۔ اور 1958 میں آ کے سب سے پہلے یہ کام کیا گیا کہ دستور جو کہ بنایا تھا سیاسی رہنماؤں نے بڑی محنت سے، اس کو فارغ کر دیا گیا، اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا۔ اور پھر 1958 سے لے کر ماشاء اللہ 1958 میں لگا، پھر ایوب خان صاحب نے اقتدار نہیں چھوڑا، اور پھر اقتدار ختم کب ہوا؟ وہ 68 میں رخصت ہوئے، 69 میں رخصت ہوئے۔ اور اگلے جو آرمی چیف چل رہے تھے، یعنی وہ تو فیلڈ مارشل تھے، ہولی سولتی تھے، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، سب کچھ تھے، یحییٰ خان کے حوالے کر کے گئے۔ اور ایوب خان کا ماشاء اللہ 1958 میں جو لگا تھا وہ 71 میں پاکستان 2 لخت ہونے پہ ختم ہوا۔ اس دوران ہوا کیا؟ اس دوران یہی ہوا کہ پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت نہیں تھی، فرد واحد کا اقتدار چل رہا تھا، فرد واحد کی حکمرانی چل رہی تھی۔
1958 سے لے کے الیکشن ہونے تک اور پاکستان کے 2 لخت ہونے تک فرد واحد کا اقتدار چل رہا تھا، اور کیا کہنا چاہیے کہ ہائیبرڈ ڈیموکریسی، بیسک ڈیموکریسی کا جو ہے قانون اور نظام متعارف کروایا گیا تھا۔ اس دوران الیکشن ہوتے ہیں، اور الیکشن بھی انڈائریکٹ الیکشن ہوتے ہیں، اس میں محترمہ فاطمہ جناح آتی ہیں الیکشن لڑنے کے لیے۔ ان کو کمپین کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، ان کی آواز بند کر دی گئی تھی، ریڈیو پاکستان پہ بھی اس کی آواز بند کر دی گئی تھی، ریڈیو پاکستان پہ محترمہ فاطمہ جناح کی آواز بند کر دی گئی تھی۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ ان کو بھی سیکورٹی رسک قرار دے دیا گیا تھا، اور ان کے جو تھے پولنگ ایجنٹ تھے شیخ مجیب، اور اس کے بعد پھر شیخ مجیب نے آگے جا کے الیکشن جیتا 70 کا۔ وہ الیکشن نتائج تسلیم نہیں کیے گئے، اور پھر پاکستان 2 لخت ہوا۔ اس دوران ایک صدارتی نظام کے لیے ایک ون مین جو ہے وہ بنایا گیا، کانسٹیٹیوشن، دستور بنایا گیا۔ ایوب خان صاحب نے دستور بنایا، اس میں اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے صدارتی نظام، اور وہ 71 میں جب ملک 2 لخت ہوا، اس وقت بھی عوامی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور بجائے اس کے کہ پلس کیا جاتا، ہم نے اپنی ضد میں، اناد میں، بغض میں آ کے پاکستان کو مائنس کر دیا، مشرقی پاکستان کو ہم نے مائنس کر دیا، اور اپنے جو اقتدار کی ہوس ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا، پاکستان 2 لخت کر دیا، مائنس کر دیا ہم نے، اور شیخ مجیب کو بھی مائنس کر دیا، اور پاکستان کو بھی مائنس کر دیا، مشرقی پاکستان کو مائنس۔ بڑے خوش ہوئے ہم۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، اور اس سے پہلے بھی جنرل ایوب خان صاحب نے کیا کیا؟ جنرل ایوب خان صاحب نے بھی سیاستدانوں کو مائنس کیا، جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، ایبڈو کے ذریعے ایک ایبڈو قانون بنایا، اس کے ذریعے ان کو ڈسکوالیفائی کیا۔ ایک پروڈا قانون بنا، اس کے ذریعے بنایا گیا، مائنس کیا گیا، سیاستدانوں کو مائنس کر دیا گیا تاکہ وہ حصہ ہی نہ لے سکے الیکشن میں، اور آرام سے ہم الیکشن جیت جائیں۔ وہ جو مائنس کیے گئے تھے سارے سیاستدان، اس کے نتیجے میں ایوب خان صاحب کا اقتدار تو چلتا رہا، ان کے اقتدار کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن غیر نمائندہ حکومت کی وجہ سے، غیر پاپولر لیڈرز کی وجہ سے لیڈرشپ کو پنپنے نہیں دیا گیا، جو لیڈرشپ تھی اس کو آگے آنے نہیں دیا گیا، ان کو نااہل قرار دے دیا گیا، جس کی وجہ سے پھر آگے جا کے جو نتیجہ نکلا وہ پاکستان 2 لخت ہونے میں نکلا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الیکشن جیت چکے تھے، ان کی عوامی لیگ، اور مغربی پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی۔ اقتدار جانا تھا شیخ مجیب کو، وہ نہیں دیا گیا۔ یحییٰ خان صاحب کو تو میں نے صاحب پتہ نہیں کیوں کہہ دیا، یحییٰ خان جو ہے وہ بیٹھا رہا، چمٹا رہا، اور اس کے بعد اس 2 لخت ہونے کی جو سزا ملی، یحییٰ خان ایک عبرت کا نشان بن گیا، اور بے موت مارا گیا، یعنی اس کی موت کا بھی نہیں پتہ کسی کو، اور کہاں دفن ہے یہ بھی نہیں پتہ کسی کو۔ یہ ہے یحییٰ خان کا انجام ہوا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایوب خان صاحب کے وزیر خارجہ تھے، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی بنا کے آگے چلے، آگے جا کے وہ بھی پاپولر ہو گئے، انہوں نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا، ان کو سزائے موت دے دی گئی۔ ضیاء الحق صاحب آ گئے، کیونکہ صرف 4 سال اقتدار رہا ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، 72 سے 77، 5 سال اقتدار رہا ہے ان کا ٹوٹل، اور اس کے بعد ضیاء الحق صاحب آ گئے۔ ضیاء الحق صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو مائنس کر دیا، ان کے مائنس ہونے کے باوجود وہ مائنس نہیں ہوئے، اور جب الیکشن ہوا 1988 کا تو محترمہ بے نظیر بھٹو الیکشن جیت گئیں۔ ضیاء الحق صاحب نے بھی غیر جماعتی انتخابات کروائے، غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کروانے کے بعد مسلم لیگ نواز معرض وجود میں آئی، اور مسلم لیگ نواز اور اس کے بعد نواز شریف صاحب بھی پاپولر ہو گئے، ان کی جڑیں بھی عوام میں مضبوط ہوتی گئیں، ان کا بھی ووٹ بینک بن گیا۔ پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو مائنس کیا گیا، پھر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب دہشت گردی کا شکار ہو گئی، وہ بھی مائنس ہو گئیں۔ اس کے بعد پھر زرداری صاحب کے لیے فارمولہ آیا -1 کا، پھر نواز شریف صاحب بھی اکتوبر 99 میں مائنس ہو گئے، اور اس کے بعد دوبارہ پھر وہ اپنی
پاناما کیس کی نظر ہو گئے، لیکن عدالتی فیصلوں کو بھی ان کے ووٹر نے نہیں مانا، وہ مائنس نہیں ہو سکے، اور ابھی تک وہی پارٹی چلا رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی انہی کے پاس ہے۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں ANP عوامی نیشنل پارٹی، جو کہ اس وقت نیشنل عوامی پارٹی تھی، اس کو مائنس کرنے کا پروگرام بنایا گیا، اس پارٹی کو، پوری پارٹی کو مائنس کر دیا گیا، قلعدم قرار دے دیا گیا، وہ عوامی نیشنل پارٹی بن کے سامنے آ گئی، لوگوں نے مائنس نہیں کیا، وہ آج بھی پلس ہیں اور وہ موجود ہیں، اقتدار میں آتے ہیں، جاتے ہیں، سیاسی کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں چلتی آ رہی ہیں۔ اب کیا ہے جی، اب عمران خان صاحب کو مائنس کرنا ہے، اور یہ مقبول جان صاحب نے وہ ٹویٹ کیا کہ سیلاب کا پانی جو ہے وہ سمندروں میں جا رہا ہے اور ہم نے ڈیم نہیں بنائے، کیونکہ ڈیم بنانے سے تو پلس کرنا پڑتا ہے نا، پانی کو جمع کرنا پڑتا ہے، ہم تو کوئی چیز جمع کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہم تو ہر چیز کو جو تھوڑی سی آواز اٹھاتا ہے اس پہ پابندیاں عائد کر دیتے ہیں۔ اور اس وقت جو بدترین قسم کی آمریت مسلط ہے، غیر اعلانیہ آمریت مسلط ہے، تمام تر حربے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا چکے ہیں، لیکن پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں، پاکستان کے کروڑوں عوام کچھ اور سوچ رہے ہیں، پاکستان کے کروڑوں عوام کے دل کسی اور کے ساتھ دھڑک رہے ہیں۔ ان دھڑکتے دلوں کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ پتھر بنا دیے جائیں اور ان سے علیحدہ کیا جائے، اور ان کو علیحدہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا جائے۔ عمران خان صاحب اس وقت پاپولر لیڈر ہیں، بالکل اسی طریقے سے کہ پاپولر لیڈر ہیں جو جیسے ہر سیاسی جماعت کا رہنما جو ہے وہ اپنے اپنے دور کا پاپولر لیڈر، اس سے کہیں زیادہ پاپولر لیڈر ہیں، لیکن ان کو مائنس کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، اور وفاداریاں خریدی جا رہی ہیں، ان کے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے، میسیجز دیے جا رہے ہیں، پیغامات دیے جا رہے ہیں، ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن ہم پلس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فرد واحد جو ہے، فرد واحد آج تک کی اس کو دوام نہیں ہوا، وہ خواہ جنرل ایوب خان، خواہ وہ یحییٰ خان، خواہ وہ جنرل محمد ضیاء الحق صاحب تھے، کسی کے اقتدار کو دوام نہیں، اور نہ ہی پرویز مشرف صاحب کے اقتدار کو دوام حاصل ہوا۔ بیساکھیوں کے ذریعے کتنی دیر مرضی آپ، بیساکھیوں کے ذریعے، طاقت کے بل بوتے پر آپ جتنا دیر مرضی اقتدار سے چمٹے رہیں یا اختیار اور اقتدار اپنے پاس رکھیں، لیکن الٹیمیٹلی اس کو لوز کرنا پڑتا ہے، اور جب لوز کرتے ہیں تو پھر انجام بہت برا ہوتا ہے، اور پھر نہ لوگ سنبھالتے ہیں، نہ پھر کوئی اور سنبھالتا ہے، نہ ادارہ سنبھالتا ہے۔ یہ سچویشن اس وقت ہو رہی ہے، تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق دے، ہمارے بڑوں کو خاص طور پہ تاریخ سے کچھ سبق سیکھیں، بجائے اس کے کہ ہم مائنس چلے آ رہے ہیں، ایک ایسی پارٹی کو اور ایک ایسے لیڈر کو مائنس کرنے جا رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، جس کی حکومت آزاد کشمیر میں ہے، جس کی حکومت گلگت بلتستان میں ہے، جس کے فالورز پنجاب میں بیٹھے ہیں، خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہیں، ملک بھر میں بیٹھے ہیں، سندھ میں بیٹھے ہیں، اربن میں، شہری علاقوں میں، بلوچستان میں، ہر جگہ موجود ہیں، لیکن ہم بضد ہیں کہ جو اس کو مائنس کر دیا جائے۔ تو نہ ماضی میں کبھی ایسا ہوا، نہ آئندہ کبھی ایسا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔